کیا آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی آخری سورت الناس جو قرآن مجید کے اندر 114واں 114th اور آخری چیپٹر جو ہے قرآن مجید کا، اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین انسان کو شیاطین کے وسوسے، جادو اور باطنی برائیوں سے حفاظت کے لیے اس سورت کو نازل کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 114th یعنی آخری چیپٹر قرآن مجید کا، جس کے اندر اللہ رب العالمین انسان کو پوشیدہ برائیاں اور شیاطینی طاقتیں اور اس طرح کی طاقتیں جو ظاہر میں نہ نظر آتی ہوں، ایسی طاقتوں اور انسان کو جادو اور ان تمام چیزوں سے حفاظت کے لیے قرآن مجید کی اس آخری سورت کو نازل کیا گیا تھا۔ چلیے آج ایک ایک کر کے اس سورت کو ہم تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سورت الناس کے اندر 6 ورسز ہیں اور یہ سورت جو ہے بہت ہی زیادہ ون آف دا موسٹ پاورفل سورت مانی جاتی ہے، جو انسان کو شیاطین کی طاقتیں اور جادو اور انسان کو اس طرح کے نقصانات جو انسان کو نظر نہ آتے ہوں، ان تمام نقصانات سے حفاظت کے لیے اس سورت کو نازل کیا گیا تھا۔ ورڈ الناس کا مطلب جو ہے وہ مینکائنڈ ہے، ہیومینٹی، انسان اور انسانیت، یہ اس ورڈ کا مطلب ہے، الناس کا مطلب ہے۔ سورت الناس اور سورت الفلق کو جو ہے پروٹیکشن کے طور پر جو ہے نازل کیا گیا تھا مین کائنڈ کے لیے، لیکن اس وقت سورت الفلق جو ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہمارا موضوع سورت الناس ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورت الناس کو جو ہے پروٹیکشن کے طور پر اس لیے اللہ رب العالمین نے نازل کیا کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کے اثرات جو ہے وہ ظاہر ہونے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری محسوس ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جو ہے ڈسکمفرٹ فیل ہونے لگا، ویکنسز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیل ہونے لگی، اور اس وقت جو ہے سورت الناس جو ہے اس کا نزول ہوا، یعنی وہ سورت جو ہے نازل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والا شخص لبید ابن الاسام تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور یہ جادو بہت ہی اثر والا جادو اور بہت خطرناک جادو تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری محسوس ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی اس جادو کے متعلق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورت الناس کی تلاوت کرنے کا حکم دیا کہ آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سورت الناس جو ہے اسے پڑھنا شروع کیجئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت الناس جو ہے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اور جادو جو ہے جو لبید ابن الاسام نے جو جادو کیا تھا اس کی ایک ایک گانٹھ جو ہے وہ کھلتی گئی، یعنی جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا چلا گیا، ایک ایک گانٹھ جادو کی کھلتی گئی جب اس سورت کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا۔ لبید ابن الاسام کے جادو سے بڑھ کر کوئی جادو نہیں ہو سکتا، اتنا خطرناک جادو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا یاب اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سورت سے اللہ رب العالمین نے شفا یاب کیا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے
کہ اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، اللہ رب العالمین کی حکمت سے بڑھ کر کوئی حکمت نہیں، اور اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے کلام قرآن مجید کے سامنے دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ بہت پاورفل کتاب ہے۔ سورۃ الناس انسان کو سکھاتی ہے کہ اللہ رب العالمین واحد بادشاہ ہے، اللہ رب العالمین واحد معبود ہے، اللہ رب العالمین حق ہے، اور اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کائنات کے پاس نہ کسی کے پاس طاقت ہے اور نہ طاقت ہونے کا تصور بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ بادشاہ ہے جو کچھ بھی کرنے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یہ سورۃ الناس جو ہے انسان کو وسوسوں سے، یعنی شیاطین کے حملے سے، شیاطین کے وسوسوں سے حفاظت کرتی ہے، اور یہی سورت انسان کو وہ جو ظاہر میں نظر نہ آئے ایسا شر جو ہے اس سے حفاظت کرتی ہے، اور تنہا اس کائنات کے بادشاہ کی پناہ میں جو ہے چلے جائیں ہم سب، اور اللہ رب العالمین ہماری حفاظت جو ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے اس سورۃ الناس کے اندر سمجھاتے ہیں ہمیں۔ سورۃ الناس کا گہرا پیغام ہمیشہ اللہ رب العالمین کی حفاظت مانگو، یعنی ہر حفاظت کرنے والی طاقت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا اور پیغام یہ ہے کہ انسان کو جو برائی ہے وہ سب سے پہلے انسان کے ذہن سے شروع ہوتی ہے۔ ذہنیت انسان کی جو ہے وہ شیاطین کسی نہ کسی اعتبار سے بگاڑتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ شیاطین جو ہے وہ ہمیشہ چھپ کر وار کرتا ہے، اس لیے بہترین مضبوط مکمل جو ہے طاقت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اس لیے اللہ کے ہو کر ہم سب کو رہنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔